آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام العابدین والزاہدین حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ. جی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ. ذرا توجہ کیجیے، حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے، کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں بیٹھے ہوئے، حج کے لیے گئے ہوئے، حج کے ارکان ادا کر چکے ہیں، رات کا آخر حصہ ہے، تہجد کا وقت ہے، اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر کے صحن کعبہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک دو فرشتے آتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس سال 4 لاکھ لوگ حج میں آئے، سب کا حج قبول ہوا، صرف ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بد نصیب میں ہوں. پوچھتے ہیں کہ بتائیے وہ کون بد نصیب ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ وہ کچھ نہیں بتاتے. دوسرے دن پھر صحن کعبہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ دو فرشتے آئے اور پھر یہی گفتگو کی. اس سال 4 لاکھ لوگ حج میں آئے، سب کا حج قبول ہوا، صرف ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا. تیسرے دن جب فرشتوں نے یہی گفتگو کی تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ تو بتا دیجئے وہ کون بد نصیب ہے؟ کہا کہ سنو، ابھی اس دروازے سے، کعبۃ اللہ کے اس گیٹ سے ایک شخص داخل ہوگا، نام عبد الرحمن بن شیراز ہوگا، اور وہ لمبی قد کا آدمی، قد کا لمبا، اور اس کے پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اس کے گردن پہ پٹا ہوگا، اور وہ اس گیٹ سے اندر داخل ہوگا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں انتظار میں رہا، میں منتظر رہا، میں دیکھتا رہا. جو حلیہ بتایا تھا اسی حلیے کا مالک جو ہے وہ شخص داخل ہوا، اس گیٹ کے اندر داخل ہوا. جو ہی وہ داخل ہوا اس کی زبان پر یہ کلمہ تھا لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. جو ہی اس نے کہا لبیک، آواز آئی لا لبیک لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں اس کو اپنے پاس بلایا، میں نے پوچھا یہ بتاؤ تم کون بد نصیب ہو، کیا بات ہے؟ ارے تم کہہ رہے ہو لبیک، آواز آ رہی لا لبیک، یہ آواز تیرے کانوں سے ٹکرائی. کہا مالک بن دینار آپ نے تو پہلی بار سنی ہے، میں 8 سال سے حج کے لیے آتا ہوں، بلا ناغہ حج کر رہا ہوں. ہر سال حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد یہ آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، میں کہتا ہوں لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. جواب ملتا ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں آخر بات کیا ہے؟ کیا تم نے غلطی کی ہے؟ کیا تمہارا جرم ہے؟ کیا تمہارا قصور ہے؟ کہا بس غلطی ایسی ہے جو بیان کرنے کے قابل نہیں، غلطی ایسی ہے، جرم ایسا ہے جو بیان کرنے کے قابل نہیں. کہا کہ کیا غلطی ہے؟ کہا غلطی یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں. ماں کی شان میں نے نہ صرف یہ کہ گستاخی کی بلکہ ماں کے اوپر میں نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا. یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہٹو میرے سامنے سے، یہ وہ مقام مقدس ہے جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تم جیسے ملعون کی وجہ سے اور تم جیسے منحوس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی لعنت نہ ہو جائے، اس لیے ہٹو میرے سامنے سے. کہنے لگے مالک بن دینار آپ نے پوچھا ہے تو آپ میرا مسئلہ حل کر دیجئے. میری والدہ بھی حج کے لیے آئی ہوئی ہے اور فلاں خیمے کے اندر ٹھہری ہوئی ہے. وہ میری والدہ، اس کا حلیہ یہ ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی یا ذکر اذکار میں مصروف ہوگی، اکثر اس کا وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتی ہے. وہ خاتون بہت عابدہ ہے، میری ماں بہت زاہدہ ہے، بہت نیک میری ماں ہے. وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی، ذکر و اذکار میں مصروف ہوں گی، اور ان کے چہرے کے اوپر ایک طرف جو ہے وہ دوپٹہ ہوگا، آدھی ایک آنکھ ڈھکی ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی. یہ حلیہ ہوگا، وہ میری والدہ ہے. آپ جائیے اور جا کر کے ان سے میری سفارش کروا دیجئے. چنانچہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس خیمے میں پہنچا، جو حلیہ بتایا تھا میں نے اس کو دیکھ کر کے سلام کیا اور میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ عبد الرحمن بن شیراز کی امی ہیں؟ آپ عبد الرحمن بن شیراز کی امی ہیں؟ جو ہی میں نے نام لیا ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا گئی.
دونوں آنکھیں آنسو سے لبریز، کہنے لگی ارے اس کا نام آپ نے کیوں لیا؟ کوئی نام لیتا ہے تو میری آنکھ میں درد ہو جاتی ہے، اس کا نام سن کر کے آنکھ میں درد ہو جاتی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، نام سے آنکھ کے درد کا کیا تعلق ہے؟ نام سے آنکھ کے درد کا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم مالک بن دینار، میرا وہ بیٹا عبد الرحمن بن شیراز میرا وہ بدنصیب بیٹا ہے جس نے میرے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا، اور اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ میری آنکھ باہر نکل گئی، میری آنکھ باہر نکل گئی۔ اس لیے میں اس آنکھ کو ڈھک کر کے رکھتی ہوں۔ اور کہا کہ جب کوئی اس کا نام میرے پاس لیتا ہے تو اس آنکھ کے اندر درد شروع ہو جاتی ہے جس آنکھ میں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ معافی کے لیے پریشان ہے اور میں ان کے طرف سے سفارشی بن کر کے آیا ہوں، آپ اسے معاف کر دیجئے۔ ماں کی مامتا دیکھیے، کہنے لگی مالک بن دینار سے کہنے لگی مالک آپ ان کے طرف سے سفارش کر رہے ہیں، وہ خود نہیں آ سکتا میرے پاس، وہ خود چل کر کے میرے پاس نہیں آ سکتا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ گئے اور ان سے کہا کہ چلو جلدی سے عبد الرحمن بن شیراز۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی امید دلانے پر فوراً دوڑتے ہوئے وہ وہاں پر پہنچا اور اپنی والدہ سے اپنی والدہ کے پاس جا کر کے اور سلام محبت پیش کیا۔ ماں کی مامتا دیکھو، اے میرے نوجوانوں، جو ہی عبد الرحمن بن شیراز وہاں پہنچتا ہے اور اپنی والدہ سے جا کر کے سلام کرتا ہے، اپنی والدہ سے معافی طلب کرتا ہے، ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، 8 سال سے یہ سینہ اولاد کے عشق سے، یہ سینہ اولاد کے عشق کی آگ اس سینے کے اندر بھڑک رہی ہے۔ اے میرے بیٹے تم کہاں تھے؟ آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ اور وہ اولاد کی عشق اور اولاد کی محبت کی آگ جو میرے سینے میں بھڑک رہی ہے اسے ٹھنڈا کر دو۔ اے میرے بیٹے تم کہاں تھے؟ میں تو تمہارے انتظار میں تھی، جاؤ تم آ گئے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو ہی ماں معاف کرتی ہے آواز آتی ہے کہ تم نے معاف کر دیا تو میں نے بھی معاف کر دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس سال کا حج بلکہ پچھلا 8 سال کا حج بھی تمہارے معاف کرنے کے برکت سے میں نے سب حج بھی قبول کر دیا۔ سبحان اللہ۔